اور قوم کا حال اب یہ ہو گیا کہ قوم کی یہ جو نسل چل رہی ہے ہماری، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے لیے قربانیاں دی کیا گئی ہیں۔ پاکستان کا تصور، پاکستان کا نظریہ جو اقبال نے پیش کیا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا، بزرگان دین نے پیش کیا تھا، سارے کا سارا ان کے ذہن سے محو کر دیا گیا، مٹا دیا گیا ہے۔ انہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ پاکستان ہے کیا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ جو پاکستان کا مخالف ہوگا اللہ اسے ذلیل ضرور کرے گا، کیونکہ اس کا نظریہ سچا تھا، گرچہ وہ آج لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ان شہداء کی قربانیاں اور ان رہنماؤں کی قربانیاں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی حقیقتاً، تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے اس کا نظریہ سچا تھا، اور سچا نظریہ ہونے کی وجہ سے آج بھی اس کی عظمت ہے، اور پورا عالم کفر ابھی بھی پاکستان سے خائف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے کہ جس سے جہاد فی سبیل اللہ کی آواز بلند ہوگی، جس سے غلبہ اسلام کی تحریکیں اٹھیں گی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنے کی تحریک پوری دنیا میں اٹھے گی۔ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اس مٹی کے اندر شہداء کا خون ہے، اس وجہ سے یہاں سے بہت کچھ ہونا ہے۔ دوستو 14 اگست کو جو رسمن مناتا ہے اسے چاہیے اللہ سے پناہ مانگے، رسمن نہ منائے۔ سب سے پہلے تو وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرے کہ اس نے وطن عزیز پاکستان جیسا ملک دیا، اور پھر اس پاکستان کی بقا کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا نا، وہ مقصد پورا ہو جائے۔